اب جانور ذبح کس نے کرنا ہے، حل کیا ہے؟ یاد رکھنا وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب اس کو بولیں گے جس کے پاس 10 ذوالحج کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب صبح سے لے کر 12 ذوالحج کی غروب آفتاب تک، یعنی 10 کا دن پورا اور رات، 11 کا دن پورا اور رات، اور 12 ذوالحج کی نماز مغرب یعنی غروب آفتاب تک اتنا مال آ جائے یا پہلے سے موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی بن جائے، 52.5 تولے جس کی مالیت چاندی بن جائے، اگر اتنا مال اس کی ضرورت زندگی سے زائد ہو، یعنی یہ نہیں کہ اس کو تنخواہ ملی اور تنخواہ 70,000 ملی اس کو، اب وہ کہ جی مولوی صاحب قربانی تو واجب ہے، لیکن وہ 70,000 کیونکہ اس کے ماہانے کا خرچ بھی ہے، اب اس کی ضرورت زندگی اسی کے اندر ہے، اب زندگی کی ضرورت میں وہ مال ہے، اضافی جمع میں نہیں ہے تو قربانی نہیں۔ اگر ضرورت کے بعد اتنا مال موجود ہو اور وہ شخص مسلمان ہو، پہلی شرط، دوسری شرط یہ وہ شخص عاقل و بالغ ہو، مسلمان ہو اور پاگل نہ ہو، ذہنی متوازن درست رکھتا ہو اور سن بلوغت میں بھی ہو، یعنی بلوغت کی علامات بھی پائی گئی ہوں، بالغ ہو چکا ہو، اور پھر مسافر بھی نہ ہو، شرعی سفر میں بھی نہ ہو، یعنی 57 میل جو سفر ہے اس کا بھی کے اندر مصروف نہ ہو، اس سے کم سفر میں ہو یا گھر میں موجود ہو، مسلمان بھی ہو، عاقل و بالغ بھی ہو، اور پھر اپنی ضرورت سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مالیت بھی رکھتا ہو۔ اب اسلام اس کے لیے پسند یہ کرتا ہے وہ 10 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج کی نماز مغرب سے قبل یعنی غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور ذبح کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا وہ گناہ گار، اور اگر وہ اس کو واجب ہی نہیں مانتا، اسلامی حکم ہی نہیں مانتا، انکار کر جاتا ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ باقی۔ میں بڑا محتاط جملہ دیا ہے، یعنی میں ڈائریکٹ جملہ دوں تو بڑی دل آزاری، یعنی اس کا اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہے گا اگر اس کی وجوبت کا انکار کر جائے۔ ایسا شخص جو مقیم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عاقل و بالغ بھی ہے، لیکن 52.5 تولے چاندی کی مالیت نہیں رکھتا، اسلام اس کو پابند نہیں کرتا کہ وہ قربانی کرے۔